وزیر کے قصے میں مولانا نے ہمیں ایک اور بڑے راز کی بات بتائی ہے اور امت کے ایک بہت بڑے دینی مسئلے کو بھی کھول کر بیان کر دیا ہے، اگرچہ ہم میں سے اکثریت آج بھی اس کو نہیں سمجھی اور اس پہ لڑائیاں کر رہی ہے۔ جہاں مولانا نے لکھا ہے کہ لوگوں نے 12 امیروں سے تقاضا کیا کہ بتاؤ بھائی ہم میں سے متوفی کا جانشین اور خلیفہ کون ہے تاکہ ہم اس سے بیعت کریں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جب کوئی پاک اس جہان فانی سے چلا جاتا ہے تو جن لوگوں نے اس کی صحبت اٹھائی ہوتی ہے انہی میں سے کوئی اس کا نائب بھی ہوتا ہے جو اس کے مشن کی تکمیل کرتا ہے۔ آج کل ہمارے بہت سارے لوگ اس خیال میں مبتلا ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بعد اب امت میں کوئی اچھا بندہ رہا ہی نہیں ہے۔ مولانا کیا فرماتے ہیں؟ چنگل بے گزشت فرماتے ہیں و گلشن شد خراب، فرماتے ہیں کہ جب موسم بہار گزر جائے اور گلشن ویران ہو جائے، بوئے گل را از کے جوئیں مز گلاب، وہ فرماتے ہیں کہ اب گلاب کی وہ خوشبو کس سے حاصل کی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں ارکے گلاب سے۔ یعنی مولانا ہمیں یہاں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جن اصحاب نے کسی ولی یا پیغمبر کی صحبت کا فیض حاصل کر لیا ہوتا ہے ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گلاب کا عرق۔ فرماتے ہیں جب وہ پھول جیسا پیغمبر یا ولی اس جہان فانی سے کوچ کر جاتا ہے تو فرماتے ہیں اب جس نے بھی اس پھول کا عرق جمع کیا ہے اب وہ خوشبو اسی عرق سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی یا ولی سے فیض پایا ہے اب مخلوق اگر ان کا دامن پکڑے گی تو وہی فیض اب بھی حاصل کر سکتی ہے، اگرچہ وہ پہلا پیغمبر یا پہلا ولی ظاہری طور پر ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ مولانا اس کو مزید واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حق تعالی چون آیت در آیاں، فرماتے ہیں غور سے سننا بھائی، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، چونکہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے نائب حق اندی پیغمبراں، تو فرماتے ہیں وقت کے پیغمبر جو لوگوں کو نظر آتے ہیں وہ اللہ کے قائم مقام ہی تو ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں نئے غلط گفتم کہ نائب یا منوب، فرماتے ہیں نہیں بھائی میں نے غلط کہہ دیا ہے کہ وہ نائب ہوتے ہیں یا نمائندے ہوتے ہیں اللہ کے۔ گر دو پنداری کبھی آیت نہ خوب، فرماتے ہیں اگر ان کو دو سمجھو گے تو پھر برا ہوگا، اچھا نہ ہوگا، وہ دو نہیں ہیں۔ بقول مولانا امت میں بھی یہی اختلاف ہے اور اسی وجہ سے چند لوگ شرک کی رٹ بھی لگاتے ہیں۔ مولانا اس کو بار بار سمجھاتے ہیں اور مختلف مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسئلہ تیرے دیکھنے کا ہے، مسئلہ تیری نظر کا ہے، جبکہ اختلاف تو زمانے سے کرتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ آئیے مولانا کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں نئے دو باشد تا توئی صورت پرست، فرماتے ہیں ہاں بھائی وہ دو ہیں جب تک تو صورت پرست ہے، ظاہر پرست ہے، پیشے او یک گشت کہ از صورت برست، فرماتے ہیں کہ اس کے لیے وہ ایک ہے جو صورت سے گزر گیا، جو ظاہر سے گزر گیا اور اس نے اس کا باطن دیکھ لیا۔ آگے ایک مثال سے سمجھاتے ہیں بصورت بنگری چشمت دوست، فرماتے ہیں کہ اگر تو بظاہر دیکھے تو تیری آنکھیں دو ہیں، تو بنورش در نگر کا آن یک توست، فرماتے ہیں تو اس کے نور بصارت کو دیکھنا تو اندر سے نور ایک ہے۔ اب مولانا ہنستے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیرے مسئلے کا حل بھی بتا دوں۔ فرماتے ہیں لا جرم چوں بر یکے افتد بصر، فرماتے ہیں جب تیری نظر ایک چیز پر پڑے گی یعنی باطن پر، یکے باشد دو نہ آیت در نظر، تو پھر ایک چیز ہی ہوگی، دو نہیں نظر آئیں گی۔ اب مولانا دوسری مثال دیتے ہیں دا چراغ اور حاضر آری در مکان، فرماتے ہیں کہ اگر تو ایک مکان میں 10 چراغ حاضر کر دے ہر یکے باشد بصورت غیریاں، تو فرماتے ہیں کہ ہر ایک شکل میں دوسرے سے جدا ہوگا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرق نہ تواں کرد نور ہر یکے، فرماتے ہیں لیکن تم ان کے نور میں فرق نہیں کر سکو گے، چوں بنور شروع آری بے شکے، بے شک جب تو ان کے نور کی طرف رخ کرے گا۔ پھر کیا فرماتے ہیں اطلب المعنی من الفرقان وقل، فرماتے ہیں بھائی اس کا مطلب قرآن میں دیکھ لے، پھر تجھے کہنا ہی پڑے گا لا نفرق بین احد الرسل، کہ ہم رسولوں کی شخصیتوں میں فرق نہیں کرتے۔ مولانا بحر العلوم جانتے ہیں کہ یہ بات سمجھنی آسان نہیں ہے، اس لیے آگے تیسری مثال دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ گر تو سب سیب و صد آبی بشمری، فرماتے ہیں کہ اگر تو 100 سیب اور 100 آبی، یہ بھی ایک پھل ہے، فرماتے ہیں ان کو گنو صد نمائد یک شود چوں بفشری، تو فرماتے ہیں تعداد میں یہ 100 ہیں،
لیکن جب تم ان کو نچوڑو گے نا تو رس ایک ہوگی۔ واہ کیا خوبصورت کلام ہے۔ درمانی قسمت و اعداد نیست، فرماتے ہیں کہ بھائی معنوں میں تقسیم اور گنتی نہیں ہے، درمانی تجزیہ و افراد نیست، اور کیا فرماتے ہیں معنوں میں تجزیہ اور افراد بھی نہیں ہے۔ مولانا آگے لکھتے ہیں اتحاد یاراں با یاراں خوشست، فرماتے ہیں یار کا اتحاد یاروں کے ساتھ کیا ہی خوب ہے، پائے معنی گیر صورت سرکشست، فرماتے ہیں معنی کا اتباع کرو ظاہر والے سرکش ہیں۔ صورت سرکش گدازاں کن برنج، فرماتے ہیں اگر تو بھی سرکش ہے، ظاہر دیکھنے والا ہے، تو اس ظاہر سرکش کو ریاضت سے پگھلا دے، تاب بینی زیریاں وحدت چو گنج، تاکہ تو اس کے نیچے خزانے کی طرح اس کی وحدت کو دیکھ لے۔ آگے فرماتے ہیں ہی ورتو نہ گدازی عنایت ہائیو، فرماتے ہیں غور سے سننے عزیز، اگر باوجود ریاضت کے تم موجودات ظاہر سے اپنی نظر نہ ہٹا سکو، ہم گدازد اے دلم مولائیو، تو فرماتے ہیں کہ اس کی عنایات تجھے گداز کر دیں گی، اور میرا دل تو اسی کا حلقہ بگوش ہے۔ کیسی عنایت سے اللہ تعالیٰ گداز کرتے ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں او نمائد ہم بدل خواہ خیشرا، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ نظر نہیں آتے، دلوں میں جلوے دکھاتے ہیں۔ او بدوزد خرقہ درویش را، اور فرمایا وہ درویشوں کی گدڑیاں ایسے ہی سیتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں منبسط بودیم و یک گوہر ہما، فرماتے ہیں بھئی ہم ایک ذات اور ایک گوہر تھے، بے سرو بے پا بودیم آ سر ہما، اور فرماتے ہیں اس عالم ارواح میں ہم سب کے سب اعضاء و جوارے یعنی جسمانیت سے منزہ تھے۔ چوں بصورت آمد آ نور سر رہو، فرماتے ہیں جب اس خالص نور نے صورت اختیار کی، شد عدد چوں سایہ آئے کنگرہو، تو کنگرے کے سایوں کی طرح متعدد بن گیا۔ فرماتے ہیں کنگرا ویراں کنید از منجنیک، فرماتے ہیں اے جسمانیت کے کنگرے دیکھنے والو، ریاضت کی منجنیک سے کنگرے ویران کر دو، تا رود فرق از میان این فریق، تاکہ اس جماعت ارواح سے جو تم نے فرق سمجھ لیا ہے تمہارا وہ فرق ختم ہو جائے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی فہم کے مطابق بات کرنی ہے، اس لیے فرماتے ہیں میں بھی بات کو مختصر کرتا ہوں۔ کیوں مختصر کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں شرع ایرا گفت میں من از مرے، فرماتے ہیں بھائی چونکہ یہ راز میں جانتا ہوں اس لیے میں اس کی شرح جو ہے نا وہ بڑے زور و شور سے کیا کرتا ہوں، لیک ترسم تا نہ لغزد خاطرے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کسی کم ظرف کا دل لغزش نہ کھا جائے۔ آگے فرماتے ہیں نکتہ چوتے گے الماس تیز، فرماتے ہیں بھئی میرے نکتے تیز تلوار کی طرح تیز ہیں، گر نہ داری تو سپر واپس گریز، فرماتے ہیں اگر تیرے پاس عقل کی ڈھال نہیں ہے تو پچھلے پاؤں ہی بھاگ جا، ہماری بات نہ سن۔ رومی کے روحانی بیٹے اقبال، جس نے تقریباً 700 سال کے بعد رومی کی قبر سے فیض اٹھایا، انہوں نے بھی یہی بات اپنے انداز میں لکھی ہے۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نکتہ ہائے خودی ہیں مثال تیغ اصیل، کیا فرمایا کہ اگر تو صاحب نظر نہیں ہے تو پھر ہماری محفل میں نہیں بیٹھنا، ہماری بات نہ سن، اس لیے کہ ہم تو خودی کی بات کرتے ہیں اور اس کے نکتے تیز دھاری تلوار کی طرح تیز ہیں۔